بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك ماذا أحل لهم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لیے، یعنی گویا کہ جس زمانے میں یہ نازل ہو رہی آیات سوال ہو رہے تھے حرام و حلال کے بارے میں، یہ سوالات زیادہ ہو رہے تھے، کیا چیز حلال ہے ان کے لیے؟ اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ طیبات پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہے۔ اب دیکھیے یہ طیبات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہے پاک اور نجس کا مسئلہ ہو اور چاہے حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، خداوند عالم نے جو تھوڑی چیزیں ہیں نا وہ بیان کی ہے، کہا باقی حلال ہے۔ توجہ فرما رہے، لہذا روایات میں کیا آیا؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز تیرے لیے حلال ہے جب تک کہ تجھے علم نہ ہو کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حلال تو ہر چیز، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں مثلا پانی نجس پاک کے مسئلے میں آئے گا، یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ آپ کو شریعت کہتی ہے تجھے علم نہیں ہے جب تک پاک ہے تیرے لیے۔ کہ جو بعض لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، او ایک میل دور سے چھینٹا آ جا کہتے ہیں میں تو نجس ہو گیا سارا، اور مطلب یہاں بیٹھا ہوا بندہ دوسرا بندہ وہاں کھڑے ہو کے ہاتھ دھو کے یوں کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں نجس ہو گیا، اس کے چھینٹے جو ہیں ہوا میں تیرتے ہوئے آ کے میرے کپڑوں پہ گر گئے، اور شیطان بھی آ کے تھوڑی سی پھونک مار دیتا اس پر کہ آئیے ہوا تیرے پاس بھی، اور تو ایسے لوگ دیکھے ہم، شاید آپ نے مشاہدہ کیا ہو، بہت فاصلہ ہے، اس نے یوں کیا اور وہ وضو کر کے ہٹا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے میں نجس ہو گیا، اس نے وضو نہیں بھی کہ ویسے ہاتھ دھوئے، اب اس کے پانی کا چھینٹا یہ سمجھ رہا خدا نہ خواستہ پیشاب کا چھینٹا آ گیا اس کے اوپر، اور یہ وسوسہ ہے، بعض لوگ اس کا شکار۔ لہذا شریعت نے کیا حکم دیا؟ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ تمہیں علم نہ ہو جائے، علم جس میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز تیرے لیے پاک ہے جب تک کہ تجھے علم نہ ہو جائے کہ نجس ہے۔ لہذا اللہ نے حرام چیزیں گنوائی ہیں اور نجس چیزیں گنوائی ہیں، اور باقی چیزیں ان کے ساتھ ملنے کی، ٹچ ہونے کی وجہ سے، اور وہ جو خاص پروسیس ہوتا ہے اس کی وجہ سے نجس ہوتی ہیں۔ اللہ نے حلال نہیں گنوائے، لہذا جب پوچھا گیا کیا حلال ہے، فرمایا سب طیبات تمہارے لیے حلال ہے، حرام تمہیں ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بعض چیزیں جن کے بارے میں شک تھا وہ خداوند عالم نے پھر یہاں پر مزید پوائنٹ آؤٹ کی، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور وہ جانور کہ جن کو تم مکلبین یعنی اسے کہتے ہیں وہ جو کتے کو ٹریننگ دیتا ہے، تکلیب یعنی کتے کو شکار کی ٹریننگ دینا، ٹھیک ہے؟ وہ شکاری جانور کہ جن کو تم تربیت دیتے ہو، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، انسان کو خدا نے سکھایا، عقل بھی خدا نے دی ہے، تم ان کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے تم ان کو سکھاتے ہو ان جانوروں کو، اور یہ مکلبین یہ قلب سے ہے، کتے کو ٹرین کرنا۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو وہ شکار جو وہ تمہارے لیے پکڑے، خود نہ کھائیں، تمہارے لیے ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا اس کو، أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے اس کو پکڑے، اس کو کھا لو، لیکن کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب اس کو تم جانور کو چھوڑو تو خدا اللہ کا نام لیا کرو، وہی جو ذبح کرتے وقت ہوتا ہے، گویا کہ جس کو وہ پکڑ رہا ہے وہی اس جو تم نے چھوڑتے ہوئے جانور کو بھیجتے ہوئے، چاہے وہ شکاری باز وغیرہ ہو یا چاہے مثلا کتا ہو، اس کو اس شکار پہ چھوڑتے وقت اللہ کا نام جیسے ذبح کرتے وقت لیا جاتا ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لو اس پر،
واتقوا اللہ، یا واتقوا اللہ سے کیا مراد ہے کہ جو تمہیں بتا رہا ہے اس کا لحاظ کرو، ان کے علاوہ چیزوں سے بچو۔ مثلا اگر وہ جانور تم نے بھیجا، تم نے دیکھا وہ خود ہی بیٹھ کے کھا رہا ہے وہاں پر، اب تم نہیں کھانا، تم نے نہیں کھانا، یہ ٹھیک ہے، یہ وہ ٹرینڈ جانور نہیں ہے، تو اب تم نے پرہیز کرنا ہے، جو بچنے والی چیزیں ان سے بچو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر یہ خدا نے ذرا ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ، اور یہاں پر ایک اور جو انسان اگر غور کرے کہ شکار کے بارے میں کیا تقوی اختیار کروں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیہودہ صرف جانور مارنے میں ان کو مزہ آتا ہے، کیونکہ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کسی پراپر مقصد کے لیے مارو، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے تمہیں ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اس کو صرف شکار کا ٹیسٹ ہے، ماری جا رہا ہے، ماری جا رہا ہے، ماری جا رہا ہے، نہیں کہ ضائع ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اگر یہ کرو، ان اللہ، ہر چیز میں حد سے تجاوز کرنا دین اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تو پھر ان اللہ سریع الحساب، اگر اس طرح کرو گے تم تو پھر خدا بھی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔